میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو، آج اس جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے عشر اور زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگ کاشتکاری کے شعبے کے ساتھ منسلک نہ ہوں، لیکن یہ یقیناً ہوگا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے اہل ضرور ہے۔ یہ زکوٰۃ اور عشر جو زمین کی سے ہم گندم وغیرہ دیتے ہیں، یہ سمجھے زمین کی زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے کاروبار ہیں، دولت ہے، اس کے اوپر لفظ زکوٰۃ بولا جاتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، کاشتکاری بڑا عظیم شعبہ ہے، اور یہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بھی کاشتکار تھے، زمیندار تھے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام بالخصوص یہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، یعنی یہ زمیندار تھے۔ تو یہ پیغمبرانہ یہ شعبہ ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اور بڑے عظیم اللہ کے انبیاء بھی کرتے رہے۔ بلکہ بکریوں کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً ہر نبی علیہ السلام نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں زندگی میں سنت کو پورا کرنے کی، کہ چلو بڑی عید آ رہی ہے، بندہ جو جانور لینا ہے تو 4 دن پہلے بندہ لے لے، تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے، بندہ اس کو چارہ وغیرہ کھلائے تو وہ اس سنت میں بھی بندہ شامل ہو جائے۔ عزیز سامعین محترم، کاشتکاری اتنا عظیم شعبہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ بڑا ہی ایک پرلطف ایک واقعہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کی اجازت مانگے گا، جنت میں جا کے کہے گا کہ یا اللہ میں نے وائی بیجی کرنی ہے، میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اولستا فیما شیتا، جو تو چاہتا ہے کیا تمہیں یہاں ملا نہیں ہے؟ یعنی وہ جنت تو ایسی چیز ہے کہ بندے کے دل میں خواہش پیدا ہونے کی دیر ہے، وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ آپ کی سوچ میں کوئی چیز آئی، وہ چیز آپ کے سامنے ہو۔ وہاں جنت کے پھل بھی دوام ہے ان میں، اس طرح سیب لگائے آپ نے، اس طرح وہ توڑنے کی دیر ہے، ایسے ہاتھ لگایا وہ ٹوٹا، دوبارہ فوراً وہ ایک اور سیب وہاں پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولستا فیما شیتا، جو تو چاہتا ہے کیا تمہیں جنت میں نہیں ملا ہے؟ وہ بندہ آگے سے عرض کرے گا بلا ولکنی احب ان ازرع، اے میرے مالک وہ تو مجھے سب کچھ ملا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کے اندر بھی کاشتکاری کروں۔ ظاہر ساری زندگی وہ بندہ کرتا رہا ہوگا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک بیج دے گا، اس کو ملے گا بیج ایک، وہ جیسے جنت کی زمین میں بوئے گا فوراً وہ اس کے اوپر پھل لگے گا، اور پہاڑ جتنے جو نا وہ وہاں پہ جو دانے وہ بن جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا دونک یا ابن آدم فإنہ لا یشبعک شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انسان یہ لے جو تو چاہتا تھا، تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے، وہ عرض کرتے کہ حضور لگتا ہے وہ جو صحابی وہاں پہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھیتی باڑی کی اجازت مانگے گا، یقیناً یا تو مدینے کے رہنے والا ہوگا یا کوئی قریشی خاندان سے ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریشی خاندان سے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ مزاح سنا تو سرکار مسکرا دیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ تو یہ جو کھیتی باڑی کا پیشہ ہے یہ بڑا عظیم پیشہ ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ پیغمبروں کا یہ طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عشر کے حوالے سے، چونکہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، اور اگر آپ میں کوئی کسان نہیں ہے تو کم از کم آپ یہ بات کسانوں تک تو پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بیان ہے، یہ آپ سن لیں وہاں پہ جا کے، اور کچھ خدا کا خوف کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور عشر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، فرمایا کہ جب پھل لگ جائے، پھل وہ کھیت لائے تو آپ اس میں سے کھاؤ، اور جب اس کی کٹائی کا دن ہو تو اس کا حق ادا کرو۔
کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرنا مطلب آپ عشر ادا کرو، اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ولا تسرفو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے جا اسراف نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ بے جا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ جو بے جا اسراف کرنا ہے، اس کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں فضول خرچی کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ اس کی ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ بندہ کل مال خرچ کر دے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے اور فقیر بن کے بیٹھ جائے، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ یعنی گھر والوں کو نہ دینا اور سارا مال خرچ کر دینا، یہ فضول خرچی ہے۔ یہ اس آیت کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ فضول خرچی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سب کچھ اپنے ذاتی کاموں میں خرچ کرے اور راہ خدا میں عشر وغیرہ دینے کا حکم پورا نہ کرے، تو پھر بھی اس نے اسراف کیا، فضول خرچی کی ہے۔ یعنی عشر نہ دے، باقی غریبوں کو دے، فلاں کرے، ایسے کرے، کھانے کھلائے، لیکن وہ عشر جو بنتا ہے وہ نہ دے، تو وہ بھی بندہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اور تیسری صورت کی یہ بنتی ہے کہ ایسے کاموں میں خرچ کیا جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، مثلا شراب میں، جوے میں، چوری ڈاکے میں، اس طرح کے کاموں میں جس میں مالک نے منع کیا ہے، ان کاموں میں اگر وہ دولت خرچ کرے گا تو یہ اسراف ہوگا، یہ فضول خرچی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عزیز سامعین محترم، عشر کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا ہر بندے کے اوپر لازم ہے جو زمین کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اور کم از کم 5 سوال کا جواب لینا اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ یہ عشر کس شخص پر فرض ہے، نمبر 2 کس پیداوار کا ادا کرنا ہے، نمبر 3 کتنی مقدار میں ادا کرنا ہے، نمبر 4 کب ادا کرنا ہے، نمبر 5 کس کو یہ دینا ہے، یہ عشر کس کو دینا ہے۔ ان سوالات کا جواب ہر زمیندار کے پاس ضرور ہونا چاہیے، اور یہ ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر وہ زمین کی کاشت کرتے، چاہے 1 کنال ہی زمین ہے ان کی، اس میں وہ کاشت کرتے ہیں، تو ان سوالوں کا جواب سیکھنا اس کے لیے یہ لازم ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے اتنا علم سیکھنا۔ اگر کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے تمام شرعی مسائل سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ بچہ جیسے ہی وہ نماز کے قابل ہو تو نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، شادی کے قابل ہو تو نکاح، طلاق، خلا، تمام مسائل کو سیکھنا، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد پیدا ہو تو اولاد کی ساری حقوق کتنے اس کے اوپر لازم ہے، سارے سیکھنا اس کے اوپر لازم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو پراپر طریقے سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ جیسے کام چلتا ہے جانے دیں، ہم کسی چیز کو سیکھتے نہیں ہیں۔ عزیز سامعین محترم، یہ عشر کس بندے کے اوپر لازم ہے، یہ بڑے غور سے سننے والی یہ بات ہے۔ جس مسلمان کو زمین سے پیداوار حاصل ہوئی ہے اس پر عشر ادا کرنا یہ فرض ہے، خواہ وہ جو زمین کا مالک ہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، یعنی چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو گیا ہے تو بچے کی وراثت میں زمین آئی ہے، تو اب زمین کی کاشت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر عشر لازم ہے، چاہے وہ بچہ بھی ہے، یعنی بالغ ہو یا نابالغ ہو، عقل اس کی سلامت ہو یا نہ ہو، یعنی چاہے وہ پاگل ہو چاہے وہ صحیح ہو، زمین اس کی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، عشر یہ لازم ہے۔ اسی طرح وہ غنی ہو یا تنگ دست ہو، امیر ہے یا تنگ دست ہے، یعنی بندہ انتہائی غریب ہے لیکن اس کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے، اس زمین کا عشر دینا اس بندے کے اوپر یہ لازم ہے، چاہے وہ غریب بھی ہے۔ اسی طرح اگر وہ قرض دار ہے، مقروض ہے، تو پھر بھی زمین ہے تو اس سے عشر ادا کرنا اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ عشر ادا نہیں کرتے، ان کے اوپر عشر یہ لازم ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ادا ہی نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح اگر وہ زمین اس شخص نے کسی کو بٹائی پہ دی ہے، مزارے کو دی ہے، کوئی بندہ کاشت کرتا ہے، اس کی 2 صورتیں، یا تو اس نے ٹھیکے پہ دی ہوتی ہے یا حصے پہ دی ہوتی ہے۔ اگر ٹھیکے پہ دی ہے، اس کا مثال کے طور پہ 80,000 روپے اس نے 1 ایکڑ کا ٹھیکہ لے لیا ہے، تو اب اس نے وہ اس کو ایک مثال کرائے پہ دے دی ہے، تو اب جس بندے نے لی ہے عشر وہ ادا کرے گا، یہ مالک ادا نہیں کرے گا، اس نے تو کرائے پہ دے دی۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ وہ دونوں، یہ پیسے اس کی زمین ہوتی ہے، پیسے یہ بھی دیتا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، جس کو ہم حصے پہ کہتے ہیں، تو اب دونوں کی ایک مثال 1 ایکڑ زمین ہے، اس میں سے 50 من گندم نکلتی ہے،
تو 25 من گندم اس کے حصے میں آتی، 25 من اس کے حصے میں آتی ہے، یہ اپنا 25 من کا عشر ادا کرے گا، یہ اپنا 25 من کا عشر ادا کرے گا، دونوں کے اوپر یہ لازم۔ اسی طرح اگر پھل زمین میں سے کاشت ہوتا ہے، باغ ہے یا وہاں تربوز ہے، خربوزہ ہے، کوئی بھی اس نے کاشت کیا ہے، تو اگر وہ پھل پک چکا ہے، مکمل ہو گیا ہے، پکنے کے بعد وہ بندہ سیل آؤٹ کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں جو بیچنے والا مالک ہے وہ عشر ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ پھل کچا تھا اور اس نے آگے اس کو کچے پھل کو بیچ دیا، تو اب جس بندے نے خریدا ہے وہ بندہ اس کا عشر ادا کرے گا، یہ اس کا عشر ادا نہیں کرے گا۔ اسی طرح کس پیداوار کے اوپر یہ عشر ادا کرے گا، اس کے اندر یہ سن لیں، غلے کی کوئی بھی صورت ہے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، گنا ہے، تمام کے اوپر عشر ادا کرے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ شاید یہ جو چاول گندم ہے نا، اس کے اوپر عشر ادا ہوتا ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ گندم ہے، چاول ہے، اس کا بھی عشر ادا کرنا ہے، گنا ہے اس کا بھی کرنا ہے، جو ہے اس کا بھی ادا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر پھل ہیں، چاہے وہ خربوزہ ہے، سیب ہے، آم ہے، کوئی بھی جو زمین کی جنس سے اگنے والی چیز ہے، آپ اس کا عشر ادا کریں گے۔ اس طرح سبزیاں ہیں، آلو ہے، ٹماٹر، پیاز، لہسن، گوبھی، کچھ بھی ہے، جو بھی زمین کی جنس سے چیز آپ اپنے فائدے کے لیے لیں گے، یاد رکھیں اس کے اوپر عشر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ اگر آپ عشر ادا نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، جو بھی آپ نے بات رہی۔ اچھا، اسی طرح یہ چارہ آپ کا بیجتے ہیں، یہ کاشت کرتے ہیں آپ، یہ جس کو آپ کو پٹھے کہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بندہ وہاں سے لے کے منڈی میں سیل آؤٹ کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے فائدے کے لیے لیے ہیں، تو اب اس کا بھی عشر ادا کرنا وہ لازم ہے، اور اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب عزیز سامعین محترم، ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے شاید گندم میں سے ہے، گندم ہی نہیں ہے، جو چیز زمین میں سے اگے گی فائدے کے لیے۔ اچھا، فائدے کے لیے اگر نہیں ہے، مثلا وہاں پہ وہ گھاس وغیرہ ہے، خود بخود ہی اگاتی ہے، تو آپ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں اگائی ہے، تو اگر وہ آپ اس کو کاٹ لیتے ہیں تو اس میں عشر ادا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے اگائی نہیں، خود بخود اگائی ہے، تو اس میں سے آپ عشر ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، یہ کتنی مقدار میں ادا کرنی ہے، تو یاد رکھیں جتنی مقدار بھی آپ کو کھیت میں سے حاصل ہو، چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے، چاہے 1 من ہے چاہے 1000 من ہے، اب ہر ایک کا عشر ادا کریں گے۔ اور عشر ادا کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی وہ فصل آپ کو ملی ہے، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، گنا ہے، کپاس ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، کچھ بھی ہے، آپ کل کا پہلے عشر ادا کریں گے، باقی اخراجات بعد میں آپ اس میں سے نکالیں گے۔ مثلا ہمارے ہاں کسان حضرات کیا کرتے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں جی، ایک مثال ہے، 1 ایکڑ میں سے 50 من گندم آئی ہے، تو کہتے ہیں جس نے کٹائی کی ہے 5 من اس کو دے دو، اچھا جس مشین والے نے وہ مشین لگائی ہے 5 من اس کو دے دو، اچھا پھر جس وہ ٹریکٹر والے نے یا گدوں والے نے چھوڑ کے آنی ہے 5 من اس کو دے دو، باقی جتنی بچتی ہے اس میں سے عشر ادا کر دو۔ یہ بالکل غلط ہے، پہلے 50 من میں سے آپ عشر ادا کریں گے، اس کے بعد جتنے اخراجات ہیں وہ اس میں سے نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہاں سے زمین نکالتی ہے اس میں سے عشر ادا کرو، اخراجات آپ نے بعد میں وہاں سے نکالنے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے کے کسانوں کے اندر یہ والی موجود ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہاں ہمارے ہاں یہ 2 طرح کی زمینیں ہیں، ایک وہ زمین ہے جس کو بارش سیراب کرتی ہے، نہری پانی وہاں موجود نہیں ہے، ٹیوب ویل وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جتنے بھی ہمارے یہ سوات، گلگت بلتستان پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ ٹیوب ویل بھی نہیں ہے اور وہاں پہ یہ نہریں بھی نہیں ہیں، تو اگر وہ کوئی کاشت کرتے ہیں تو آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے یا کوئی چشموں کا پانی آتا ہے۔ اب چشموں کا پانی بھی فری ہے، بارش بھی فری ہے، تو وہ اس کا عشر 10% ادا کریں گے۔ اور اگر یہ ہمارے علاقے کی زمینیں ہیں جس کے اندر ہم وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں معاملہ تارنا، ٹھیک ہے، یہ نہری پانی جب ہم کھیتوں کو لگاتے ہیں تو وہاں پہ ہم 6 ماہ کے بعد یہ سالانہ حکومت کو کچھ پیسے پے کرتے ہیں، اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے، تو اگر ہم تھوڑی سی بھی کرتے ہیں تو ہماری زمینوں کو پانی قیمتاً دیا جا رہا ہے، لہٰذا ہم 10% نہیں، ہم 5% دیں گے۔ کتنا دیں گے ہم جی؟ 5% دیں گے۔
اسی طرح اگر ٹیوبل سے اس کو پانی دیا جا رہا ہے، چاہے اکثر ہم سال میں وہ بارش کا پانی ہے لیکن تھوڑا سا ہم ساتھ ٹیوبل بھی چلاتے ہیں، تو پھر بھی ان زمینوں کا آپ 10% نہیں دے گی، آپ ان کا 5% دیں گے۔ پھر یہ زکوٰۃ، یہ عشر کس کو دینا ہے؟ جس کو آپ زکوٰۃ دینی ہے اسی کو آپ یہ عشر بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، ان سے نیچے کسی کو آپ عشر نہیں دے سکتے۔ اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ یہ جو عشر ہے آپ اپنے سگے بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، اپنے فرسٹ کزن کو دے سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو آپ یہ عشر دے سکتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، یہ چند چیدہ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، مال سارے کا سارا ان کا چیزیں ضائع ہو جائے، تباہ ہو جائیں، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی یہ روایت کہتے کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ آسمانی بجلی گرتی ہے اور پورا کھیت جل جاتا ہے، یقیناً اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر وہاں پہ مال چوری ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ میں آپ کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں، قسم بخدا مال کی زکوٰۃ دے دے وہ مال چوری نہیں ہوگا۔ مال کی زکوٰۃ دے، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے، آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے، سمندر اس کو ڈبو نہیں سکتا ہے۔ مال کی زکوٰۃ تو ادا کر کے دیکھیں آپ۔ اور پھر یاد رکھیں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ آپ کی زکوٰۃ کی وجہ سے غریب یہاں وہ زندہ رہیں گے یا ان کے گھر کا چولہا ہماری زکوٰۃ سے جلے گا، ادروائز نہیں کرے گا۔ میرا مالک کئی سالوں سے کھلا رہا ہے، پلا رکھا ہے۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ وہ ایک صحابی تھے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال میں اضافہ کر دے، یعنی مجھے امیر کر دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اچھی اس کی تربیت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے ثعلبہ، اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہیں مال دیا ہے اس کے اوپر صبر کرو اور شکر ادا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں دوستو آپ سے عرض کروں، آپ جس جگہ پہ ہیں، جس لیول پہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ میرے پاس اگر گاڑی بنگلہ نہیں ہے تو واقعتاً میرے لیے ابھی بہتر ہے کہ میرے لیے نہیں ہے۔ میں جس حال میں ہوں اس حال میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس آج گاڑی ہے جو میں میرے رسول پہ بیٹھنے کے قابل نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس دولت آئے، اور دولت آنے کے بعد یاد رکھیں انسان سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے دور چلے جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے، اگر ایک بندہ امیر ہو جائے لیکن مالک اس سے ناراض ہو جائے، بتائیں اس کی دولت اس کے لیے ثواب ہے یا عذاب ہے؟ عذاب بن جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر غریب لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ امیروں کو دیکھ کے، موبائلوں پہ دیکھ کے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ دوستو پریشان نہ ہوا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے۔ پھر دولت یہ جو جائیداد کا نام تو نہیں ہے، تندرستی بھی دولت ہے، دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ بھی دولت ہے، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں یہ بھی دولت ہے، ٹانگوں سے چلتے ہیں یہ بھی دولت ہے۔ اللہ نے تمہیں پاگل نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی معذور نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی کہ تم دنیا میں سروائیو کرنا تمہارے لیے مشکل ہو۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کیا کر، نہ کر۔ وہ ضد میں آ گیا، پھر کہنے لگا حضور نے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے رزق دے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کہ اللہ مرزقہ مالا، یا اللہ اس کو ڈھیر سارا مال عطا کر۔ اب یہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دعا نکلی تو ہوا کیا، ثعلبہ کے پاس بکریاں تھیں، یہ اس دور کا لگژری مال تھا، دولت تھی یہ والی، تو بکریاں آج اور ہیں کل اور ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں ثعلبہ کے پاس اتنی زیادہ بکریاں ہو گئیں کہ مدینہ شریف کے اندر اس کا رہنا ناممکن ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنی بکریاں لے کے جنگل میں چلا گیا۔ اب جنگل میں اس کا مال بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا ہے
پہلے سال میں مدینہ شریف میں تھا، فجر بھی سرکار کے ساتھ پڑھتا تھا، عشاء بھی سرکار کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اب سال بعد جنگل میں چلا گیا، 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے کی توفیق نہیں رہی، دولت کہیں سے کہیں لے گئی بندے کو۔ اب سال بعد 8 دن کے بعد آتا، جمعہ ادا کرتا، اور پھر دولت اور بڑھ گئی، بکریاں اور زیادہ ہو گئی۔ اب جنگل کے ابتدائی کناروں میں رہنا مشکل ہو گیا، وہ آگے جا کے اس نے ڈیرا بنا لیا۔ اب وہ سال بعد جو ہفتے بعد آتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا، جمعہ بھی چھوٹ گیا اس سے، نمازیں بھی گئیں، سرکار کی زیارت بھی گئی، جمعہ بھی گیا۔ اب اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ یہ زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا عامل زکوٰۃ کو، فرمایا جاؤ سالبہ کے پاس جاؤ، جا کے کہو کہ سالبہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ وہ صحابی رسول جب ان کے پاس گئے تو سالبہ کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ اکثر ہمارے عمراء جو امیر لوگ ہیں ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم کہیں نا بھائی اس میں زکوٰۃ بنتی ہے، بھائی آپ سوسائٹی کے مالک ہو، آپ وہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہو، اتنے کروڑ آپ انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ کا مال تجارت ہے، رننگ انویسٹمنٹ ہے آپ کی، اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، اتنے کروڑ کی آپ کی مالیت ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ معاف کریے ہمارا اپنا مال ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جب بندے کے پاس دولت آتی ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ ٹیکس نظر آتا ہے۔ اب عامل زکوٰۃ نے جا کے زکوٰۃ دو، حضور نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا ہے، سال باقی سے کہتا ہے یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو مال سارا میرا اپنا ہے۔ وہ صحابی رسول واپس آئے، آ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ عرض کیا تو حضور علیہ السلام کچھ بولنے سے پہلے آپ نے 2 مرتبہ کہا سالبہ پر افسوس، سالبہ پر افسوس، کہ کیسا اس نے برا کام کیا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام خاموش ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوگی، اور بالخصوص یہ سالبہ کے بارے میں تھی، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم سے عہد کیا ہم نے ان کو مال دیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اب جب دینے کی باری آئی تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا، بے وفائی کر لی، اور وہ کہتے ہیں اب ہم اپنے مال میں سے دیں گے نہیں۔ اب اس کے بعد سالبہ کو جب پتہ چلا کہ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی، جنگل سے دوڑا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، جا کے کہتا ہے حضور یہ مال میرا زکوٰۃ کا لے لیں، مجھے معاف کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب وقت ختم ہو گیا ہے، تیرا مال لینے سے میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے، اب تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کروڑوں روپے کا مال اپنے پاس رکھو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کو دینا یہ اللہ کو دینا ہوتا ہے، فرمایا نہیں ضرورت ہے۔ اب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر کا دور آیا، یہ شخص پھر آیا سالبہ، آ کے حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جناب زکوٰۃ کا مال لے لیں۔ فرمایا کہ جس مال کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا میں قبول کیسے کر سکتا ہوں، عمر فاروق اعظم نے بھی قبول نہ کیا، اسی حالت میں وہ بندہ مر گیا۔ دیکھیں اس دولت کا کیا کرنا جس دولت میں تمہارے لیے بوال بن جانا ہے۔ سنیں وہ لوگ جو کاروباری حضرات ہیں، وہ سمجھتے شاید رمضان میں زکوٰۃ فرض ہے، نہیں، یہ قمری مہینوں کے حساب سے، چاند کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے، پورے سال میں کسی مہینے میں بھی فرض ہو سکتی ہے، اور لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ سنیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سونا چاندی دولت ہے، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، مرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اس کو گنجا سانپ بنا دے گا، صحیح روایت کے لفظ ہے، سانپ بنا دے گا، اور یہ سانپ اس کے گلے میں توق ڈال لے گا، اس کی گردن میں گھوم کے سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور اس کے چہرے کے سامنے آئے گا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی یہ جو باچے ہیں، یہ اس کو چیخ سے، یہ جو اس کی گال ہے، ان کو یہاں پکڑ کے منہ ڈال کے چیر دے گا دونوں کو، اور کہے گا ہاں ہاں میں ہی وہ تیرا مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اچھا یہ آپ یہ سمجھے کہ علامہ صاحب اپنے ابے کی کتاب سے لے کے آئے، نہیں، یہ صحیح احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوستو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسی ہی باتیں ہیں، عمل کریں اس کے اوپر۔ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے ہر ایک کے اوپر۔ کسان حضرات اگر زکوٰۃ ادا کریں تو یقین مانے چاہے بارش جتنی مرضی ہو جائے ان کے کھیت کو نقصان نہیں پہنچائے گی، زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں۔ زمین سے آسمان سے جتنی مرضی برف پڑے، اتنے بڑے اولے پڑے، یقین مانے اس کا ایک سٹہ یا خوشہ بھی خراب نہیں ہوگا اگر وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ہمارے کسان حضرات ادا ہی نہیں کرتے ہیں،
سارا سال زمین سے کھاتے ہیں لیکن کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جس مال سے زکوٰۃ دے دی جائے وہ مال چوری نہیں ہو سکتا، ڈاکہ نہیں پڑ سکتا، آگ نہیں جلا سکتی، آسمانی بارش اس کو خراب نہیں کر سکتی۔ یقین مانیں وہ 100 میں سے 2.5 روپے آپ نے دینے ہیں، 97.5 روپے آپ نے اپنے محفوظ کر لینے۔ آپ اپنے حضرت عمر فاروق اعظم کہا کرتے تھے اپنے مالوں کو کلوں کے اندر بند کرنا ہے۔ یعنی دوسری مثال آج کے دور کی، اگر آپ چاہتے ہیں بینک کے لاکرز کے اندر اپنی دولت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے گھر میں دولت رکھی ہے اور گھر میں ہی آپ کی دولت ایسے جیسے بینک میں لاکر کے اندر پڑی ہوتی ہے، تو آپ صرف مال کی زکوٰۃ دے رہے، چور اندھا ہو جائے گا، آپ کا مال چوری نہیں کر سکتا ہے۔ صرف زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کے رسول کو بھی خوش کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔